ناظرین، اس وقت جہاں مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب، ان کے حوالہ سے اور عمران خان کے حوالہ سے ملک آزاد کشمیر بھر میں ایک شور ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو گالیاں دی، جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی ایک بیان سامنے آیا، اس پر بھی کافی جو ہے وہ ہلچل ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی جو سپیچ ہے تحریک انصاف کے سربراہ کی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ قومی سپیچ نہیں ہے، ایک لیڈر کی سپیچ نہیں ہے۔ ایک اسٹیٹ بوائے بھی اتنی بیہودہ زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے نون لیگ کے ساتھ بہت اختلافات ہیں۔ کل بھی اس بارے میں فاروق حیدر نے جو بیان دیا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، میں نے اس کی مذمت بھی کی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے غلط کی یہ بات، جس بات میں کیا گیا، کس طرح کیا گیا، اب وہ بار بار اس باتوں کی وضاحت کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ بے غیرت ہے کشمیریوں کو، یہ ہمارے منہ پر ایک تماشا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو ہم آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے لوگ جو ہیں، پوری ریاست کے لوگ جو ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ ٹیک اپ کریں گے، اور جب تک وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کرے گا اس وقت اسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر جوتا اٹھا کر تو ہمارے سر پر مارے گا تو یہ بڑی بے عزتی ہے ہماری، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، یہ عمران خان کا بھی دماغ کام نہیں کرتا، پتہ نہیں کون سی چیز کھاتا پیتا ہے، یہ ایسی خوشبو کون سی لیتا ہے، اتنی زبان استعمال گندی اس نے کی۔ کل آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، سابقہ صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں، جو قابل مذمت ہے۔ بیوقوف آدمی، تو تاریخ کو پڑھ، تو نے تاریخ نہیں پڑھی، ایسے کو مثالیں دیتا ہے۔ مولانا رومی نے یہ بات کہی، تو جو مولانا رومی کے حوالے دیتا ہے وہ بھی تو غلط دے رہا ہے۔ تو اپنے طریقہ کار سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو رکھی تھی، مسئلہ کشمیر پر رکھی تھی۔ جب ایک شخص کہتا ہے کہ 1000 سال جنگ، زندہ کوئی نہیں رہتا، لیکن ایک ارادہ ہے، مصمم ارادہ تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس نے اس کو ملک کو ایٹمی قوت دیا، اس نے یہاں جمہوریت لائی، 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، شہید رانی نے میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو اس قابل بنایا، اور ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی عدالتوں نے تختہ دار پر لٹکایا۔ اور اس وقت کا چیف جسٹس جو ہے اس کے بعد بیان دیتا ہے، مجھے بلٹ پوائنٹ پر یہ کہا گیا تھا کہ تم فیصلہ لگو۔ وہ بھی رو رہا ہے، پڑھے اخباروں میں ساری چیزیں، اس پر کیا نتیجہ نکلا ہے، کیا اثر نکلا ہے، کیا کسی نے کوئی بات کہی ہے؟ لیکن پھر بھی ہم نے عدالتوں کا احترام کیا۔ بی بی شہید بچوں کو لے کر عدالتوں کے چکر لگاتے رہی پورے پاکستان کے اندر، لیکن ہم نے پھر بھی عدالتوں کا احترام کیا۔ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے انہوں نے۔ جہاں تک ہماری پالیٹکس کا تعلق ہے، ہماری پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ریاستی تشخص کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کہتے ہیں یہ اس قسم کی باتیں نہ کریں، اس لیے پہلے ہم سے پوچھ لیا جائے، پھر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ فاروق حیدر صاحب بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنی زبان پر کنٹرول کریں، یہ ایسے جذبات کی لہر میں بہہ کر فضول باتیں مت کریں۔ اگر کوئی پتھر مارتا ہے، پتھر کا جواب پتھر سے مت دیں، آپ اسے کہنے دیں، سنیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع میل پر بسنے والے بالشمول گلگت بلتستان کے ساتھ لوگ جو ہیں، ہم پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ علاج کریں گے۔ پاکستان ہماری منزل ہے، پاکستان ہماری حرم شریف کے بعد ایک پناہ گاہ ہے۔ ہم قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ، علامہ اقبال کے پاکستان کے ساتھ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان کے ساتھ، شہید رانی کے پاکستان کے ساتھ۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو کہتا ہوں، اس لیے شہید رانی کو کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا قربانہ دیا۔ بی بی شہید ہوتی ہے تو لاڑکانہ کے اندر، نوڈیرو کے اندر، جب پاکستان میں اس قسم کی ہلچل تھی، نو اور نیبر والا مسئلہ تھا، آصف علی زرداری نے کہا، کھپے کا نعرہ لگایا۔ ہم نے مشکل حالات میں بھی پاکستان کی سالمیت، وفاق کی جماعت ہونے کے ناطے سے ہم نے اپنا رول ادا کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی
2-4 دن کے اندر ہم اپنی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور عمران خان کو کہیں گے ہم ٹی وی چینل پر نہیں آئیں گے, ہم آپ کو زمین پر جواب دیں گے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہمیں مت تصور کرو 4 اینکر کے پاس جا کر تم اس قسم کی زبان کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. تو نون لیگ کے خلاف کر جو مرضی ہے کر, ہمارے بارے میں سوچ کر کوئی بات کرو. اگر کرو گے تو تمہارا میدان میں ہم بتائیں گے تم کہاں کھڑا ہے اور تو پھر اس کے بعد بات نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. تھینک یو. بالکل جی ناظرین, جیسا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب نے کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن کشمیریوں کی تذلیل ہے جو وہ برداشت نہیں کی جائے گی. کیمرہ مین حسنین سبحانی کے ساتھ فیصل گلزار, عدالت نیوز, میرپور.